ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید سے قصہ شروع کیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بہترین انداز میں تربیت فرمائی، عقیدوں کی اصلاح فرمائی۔ مکہ کے کمزور مسلمان جن پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اس واقعے کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ گزشتہ جمعے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی قوم سے بچ کر، ظلم سے بچ کر، اللہ کے معجزوں کو دیکھ کر دریا کے پار نکل جانا ہم نے سنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ نعمت دی، انعام کیا کہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو وہاں لوگوں کو 10 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یا 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ قوم کہنے لگی کہ اس دن اللہ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا انبیاء سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو ہم موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں، ہم زیادہ پیروکار ہیں۔ جس طرح اللہ نے ان کو عقیدہ توحید دیا، اللہ نے ہمیں بھی دیا، تو ہم انشاءاللہ اس خوشی کے اندر 10 کا روزہ تو رکھتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو 9 کا روزہ بھی میں رکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا سب سے لمبا واقعہ قرآن مجید میں انہی کا بیان کیا۔ اور دنیا میں بڑی قومیں اللہ نے بھیجیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد بھی اللہ نے نبی بھیجے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوموں میں سے ایک قوم تھی، جس پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے، بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو دی۔ کہاں وہ ذلت کی زندگی، غلاموں کی زندگی، فرعون کے چنگل کے اندر پڑے ہوئے غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے، آج اللہ نے ان پر یہ احسان کیا کہ کئی 100 سالوں کی غلامیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ یہ اس قوم کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، ان کے بچے قتل ہوتے تھے، اللہ نے اس بڑی آزمائش سے ان کو نکال دیا۔ ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں، کام کے ذرائع نہیں تھے، اللہ نے ان کو الگ ایک وطن دے دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ مشارقها ومغاربها، مشرق اور مغرب کا ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ فرعون سے نجات کے بعد ہم نے ان کو مشرق اور مغرب، مصر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدین کے سارے علاقوں پر حکومت کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہی کی حکومت تھی۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی۔ فرعون کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، سارے اثاثے، سارا کچھ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے وارث بنایا ان کو، ہم نے ان کو اس پستیوں سے، فرعون کے ظلم سے، اس کے چنگل سے نکال کر ہم نے اس قوم پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم نے ان کو ایک خطہ دے دیا۔ اب اس کے بعد فرعون کے نجات کے بعد بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات اللہ نے بیان کیے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ معجزے دیکھ لیے، نجات مل گئی، غلامانہ زندگی ختم ہو گئی، دوبارہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن اس قوم نے اللہ کی نافرمانیاں حد سے بھی زیادہ شروع کر دی۔ یہ میری اور آپ کی اصلاح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، ظلم سہنے کے باوجود، نعمتیں ملنے کے بعد بھی یہ قوم سیدھے راستے پر نہیں آئی۔
ابھی فرعون سے نجات ملی تھی تو آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مجاور بن کر بیٹھے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں۔ مصر کے اندر آج بھی وہ پرانے فرعون کے دور کے عجائبات ملتے ہیں، بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے رب کو تو دیکھا نہیں، تو ایسا کیجئے ہمارے لیے بھی کوئی ایک ایسا مجسمہ بنا دیجئے جس کو ہم رب سمجھ کر اس کی عبادت کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ابھی ابھی اللہ نے اتنا بڑا معجزہ، سمندر کا، دریا کا پھٹ جانا، فرعون کو آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھا، اتنی بڑی نشانی اللہ کی دیکھ لی، اور اس کے بعد فوراً کیا مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مجسمہ بنا دو، ہم جس کو رب بنا کر پوجنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے مفسرین نے لکھا، اور مجھے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ جب آپ ایسے ملکوں میں اور ایسے نظاموں میں رہتے ہیں تو صرف سوچ غلامانہ نہیں، ہر چیز بندے کی گروی ہو جاتی ہے۔ فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس کی غلامانہ زندگی تھی، ظلم تھا، لیکن عقیدے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ رب کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے کہ وہ عصا و لاٹھی سانپ بن گئی، اور اللہ نے نبی بنا کر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور دریا دو ٹکڑے ہو کر اللہ نے ہمیں یہاں سے نجات دی۔ معجزے دیکھنے کے باوجود ان کافروں کے ساتھ رہ رہ کر، ان کے ساتھ زندگی بسر کر کر کے سوچ میں اتنا فرق آ چکا تھا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک رب بنا دے بت کی شکل میں، جس کو ہم سامنے کھڑا کر کے اس کی پوجا کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی ہے کہ تم اس الہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ ابو واقد اللیثی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آج بھی آپ کے ملک پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کو عقیدت کی نظر سے پوجتے ہیں، درختوں کو عقیدت کی نظر سے پوجتے ہیں، صرف پوجتے ہی نہیں بلکہ اپنی منتیں ان کے سامنے مانگتے ہیں، اور ان کے اوپر دھاگے اور ان کے اوپر جناب بڑا کچھ باندھ کر منتیں کرتے ہیں، اور جناب اس کو اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کہتے ہم تھے، تو ہم نے کافروں کو دیکھا کہ ایک بیری کا درخت تھا، ذات انوات اس کو کہا جاتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس سے منتیں مانگتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر ذات انوات ایک بیری کے درخت کو، اس پر اسلحہ لٹکاتے ہیں، اس پر آ کر چادریں باندھتے ہیں، اس کو جناب اپنے لیے ایک سہارا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، ہمارے لیے بھی یہ ایک درخت ہے، بڑا گھنا ہے، اس کی چھاؤں سارا سال رہتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک رب بنا دیجئے، الہ بنا دیجئے جس کو ہم پوجیں۔ کیا آج اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم نے تو یہاں یہ بھی جہالت دیکھی کہ لوگ بیری کے درختوں کو الہ مان کر اس کو ہلاتے ہیں، اگر اس سے بیر گر جائے یا پتے گر جائیں، جھولی میں آ جائیں، تو وہ اتنے عقیدے کی مت ماری گئی ان کی، کہتے جی بیر گر گیا تو بیٹا ہوگا، پتے گر گئے تو بیٹی ہوگی۔ یہ اللہ کے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔
اگر یہ پڑھا ہوتا قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو جس کو ہم اس کی ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس طرح پوجنے کا تصور عالم اسلام میں کہیں بھی نہیں ملتا. دین اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے اور اسی کو رہبر اور رہنما سمجھے، اسی کو مشکل کشا سمجھے. اللہ نے اس عقیدے کی نفی کر دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور آج ہماری بھی یہ تربیت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں. یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا. کافروں کے ساتھ آج کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ملکوں میں مجبوری کے علاوہ، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، ورنہ خوشی کے ساتھ ان کے ملکوں میں رہنا، ان کے نظاموں کو قبول کرنا، یہ غلامانہ سوچ ہے انسان کی کہ اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر ان کافروں کی بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگوں اور عمارتوں اور ان کی شاہانہ زندگیوں کو دیکھ کر یہ تعجب کرتے ہیں اور ان کے گال ٹپکتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ اللہ کو نظام پسند نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر دیکھیے، آگے ہم بیان کریں گے کہ کافروں کے ساتھ رہ کر اتنی ذہنی پستی کا شکار ہو چکے تھے کہ حق کو دیکھ کر حق کو قبول کرنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی. نبی کے معجزے دیکھ کر جو اللہ نے دیے تھے کہ معجزوں کے بعد انسان انکار نہیں کر سکتا، ان معجزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل حق کو تسلیم نہیں کر سکی تھی. اسی لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ان فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا. اللہ کہتے فلا تعجبک، تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ اموالهم، ان کے مالوں کو دیکھ کر. فلا تعجبک اموالهم، ان کی منڈیوں کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے مارکیٹوں کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھ کر فلا تعجبک، تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ ولا اولادهم، ان کی اولادوں کو، ان کے گھریلو نظاموں کو دیکھ کر کیوں تعجب کرتے؟ انما یرید اللہ، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ میں ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں اور آخرت میں بھی عذاب دوں. تو کافروں کو، ان کی چیزوں کو، ان کے نظاموں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے ان کو پسند کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا شیوا نہیں ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. آج جتنے منکرین ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے، جہاد کا انکار کرنے والے، داڑیوں کا انکار ایک بندہ رکھتا ہی نہیں، مانتا ہے غلطی ہے جی رکھ لیں گے اللہ نے توفیق دی، اتنی بات تو وہ کرتا ہے. جو حقیقت میں انکار کر دیتے کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، کہتے جی یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں، پردہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. خوشی منانا کافروں کے تہواروں پر کوئی اتنا بڑا جناب یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کے شاعر کو مجروح کرنا اور اس طرح کے فکرے اور اس طرح کی پستی ذہنیت کو رکھنا، یہ کوئی عقل مندی اور لبرلزم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی غلامانہ سوچ ہے کہ اس نے کافروں کے نظاموں کو دیکھ کر ان کے اندر رہ کر اتنی اپنائیت حاصل کر لی کہ آج اسلام کے وضع کردہ قانون اس کو آج عار لگتے ہیں، ان کا انکار کر دیتا ہے. یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نبی جیسی نعمت دی، بچے قتل ہوتے تھے، اللہ نے اتنی بڑی آزمائش قرآن میں کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت بڑی آزمائش، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے، ہم نے اتنی بڑی آزمائش اس قوم کو نجات عطا فرمائی. پھر فرمایا ہم نے نعمتیں کیا دی، فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم نے ان کو مشرق بھی دے دیا اور مغرب تک ان کی حکومت تھی. جتنے دنیا کے اس وقت کے وسائل تھے ہم نے سارے کے سارے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. اتنی بڑی نعمت اللہ کہتے ہم نے بنی اسرائیل کو دی. لیکن وہی بات، کافروں کے ساتھ رہتے تھے تو حق کو قبول نہیں کرتے تھے، فرعون کے چنگل میں رہا کرتے تھے، کئی صدیاں گزر گئی. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کیا؟
ایک اللہ کی عبادت کرو، فرعون کو کہا مجھ پر ایمان لے آؤ، دوسرا مطالبہ یہ کر دیا بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات عطا فرما۔ امتوں کو، قوموں کو کھڑا کرنے کے لیے ان کو غلامانہ سوچ سے نکلنا ضروری ہے تاکہ وہ خود سٹینڈ لے سکیں، فیصلے خود کر سکیں۔ آج ہم خود مختار ریاست کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم کس چیز میں خود مختار ہیں؟ کون سا فیصلہ ایسا ہے جو ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم کہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے؟ ہر چیز کے اندر آج کافروں کی چاہت اور ان کی سوچ موجود ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں ہم سے ویسا کرواتے ہیں۔ اسی لیے نبیوں نے اپنی قوموں کو آزادی کی طرف، کہ ان کی سوچ آزاد ہو، بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس بڑے دعوے کے بعد ان کی اصلاح فرمائی بڑے خوبصورت انداز میں کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بت پرستی، یہ شرک کی دعوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو الہ ماننا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، اب اللہ نے وہ وعدہ پورا کرنے کا ان سے عہد کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ارض مقدس عطا فرمائے گا، تمہیں فلسطین عطا فرمائے گا، جو نبیوں کی سرزمین ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، اس سرزمین کا اے بنی اسرائیل اللہ تمہیں وارث بنائے گا۔ یہ بڑے خوش تھے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرنے لگا ہے، لیکن اللہ رب العالمین معجزے وہاں دکھاتے ہیں جہاں پر لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہمیں آزادی مل گئی، بچے ہمارے قتل ہوتے تھے بچ گئے، اللہ نے زمین کی وراثت کا مالک ہمیں بنا دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس ارض مقدس کو اپنے زور بازو پر نبی موسیٰ کے ساتھ مل کر حاصل کرتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں فلسطین کے اندر ایک ایسی قوم آباد تھی جو بڑی طاقتور تھی، بڑی جنگجو تھی، لڑنے والی تھی۔ اب یہ بنی اسرائیل ساری زندگی غلامانہ زندگی گزاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلو قتال کرو، جہاد کرو اور ارض مقدس کو حاصل کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے کہ تم ہی غالب آؤ گے۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہارا کام صرف ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فتح تمہیں دے گا۔ لیکن ذہنی پستی، غلامانہ سوچ کا نتیجہ یہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج 22 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہنے والے جہاد کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمان نہیں کھڑے ہوتے۔ سوچئے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ آج اس امت کو کوئی کھڑا کرنے والا ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی ان کو حق اور باطل میں تمیز کر کے ان کو کھڑا کرنے والا ہو، یہ قوم کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو 25 کروڑ ہم سے بھی زیادہ ہیں، اگر ان کو کوئی کھڑا کرے وہ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ وہ کافروں کے ساتھ رہ رہ کر ذہنی غلامی کا ایسا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم باطل لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن حق کا ساتھ وہ نہیں دیتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصے میں سارا سمجھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم قتال کرو، جہاد کرو اور ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ سرزمین کا وارث بھی اللہ تمہیں بنا دے گا۔ ان کی سوچ وہی تھی کہ فرعون سے نجات ہمیں کس نے دی؟ موسیٰ نے اور اس کے رب نے۔ فرعون سے نجات موسیٰ اور اس کے رب نے دی تھی۔ پانی کے اندر جب پھنس گئے، پیچھے فرعون تھا تو پانیوں سے نکالا کس نے تھا؟ موسیٰ کے رب نے، اور موسیٰ نے مل کر یہاں سے ہمیں نکالا تھا۔ اب یہ ارض مقدس کو حاصل کرنا ہے تو ہم کیوں کریں؟
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر قتال کرو۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا اپنے نبی کو، فَاذْهَبْ جاؤ تم، أَنْتَ وَرَبُّكَ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ، اور ارض مقدس کو اسی طرح ذہن وہی تھا، آسانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی تھی، سوچ غلامانہ ہو چکی تھی، نعمتیں ملنے کے باوجود، اللہ کا شکر ادا کرنے کے باوجود حق تو یہ تھا کہ کھڑے ہوتے اور نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے عرض مقدس میں داخل ہو جاتے اور اللہ کے ان وعدوں کو دیکھتے جن کا ان کے نبیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن اتنے گئے گزرے یہ لوگ تھے کہ نبی کی دعوت کے باوجود حق کا انکار کر دیا اور کہا فَاذْهَبْ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، انت وربک فقاتلا، جا کر قتال کرو، ہاں ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم قتال نہیں کریں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھانے لگے اللہ کا وعدہ ہے تم غالب آؤ گے، تم ہی ہو۔ یہی بات اللہ نے، یہ مکے میں سورت نازل ہوئی نا، یہ مکی صورتیں ہیں، سورۃ المائدہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ اعراف ہے، یہ سارا قصہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا مکے میں نازل کیا اور ان مسلمانوں کو سمجھایا اور مسلمانوں نے حق ادا کر دیا۔ بدر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، قتال کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تجارتی قافلے کو ابو سفیان کے روکنے کے لیے گئے تھے، قتال کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ جب آپ روکنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر مکہ سے لے کر مدینہ کی طرف چل چکا ہے۔ صحابہ اکرام مدینہ چھوڑ کر اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس تلواریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، 313 کے قریب صحابہ کرام اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، جہاد اور قتال کے لیے نہیں گئے تھے۔ پڑھیے سیرت کو، اللہ رب العالمین حق کو اور باطل کو کیسے آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پورا بیان کیا اور تربیت فرمائی اہل ایمان کی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، نبی تھے، پہلی دفعہ ٹکراؤ تھا، پہلی دفعہ حق اور باطل کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے اوپر اپنی جان بھی وار دیں گے۔ اے عمر تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ آپ کا ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصاریوں میں سے کوئی کھڑا ہو، انصاریوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر نمائندگی کرے۔ یہ سارا قصہ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے ساتھ صحابہ کرام نے اس قصے کو سنا ہوا تھا۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، انصاری صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ سے یہ کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر ابو جہل کا مقابلہ کرو، تو اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کے حکم پر ہم برکے خماد تک مہینوں کا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اطاعت میں، محبت میں، آپ کے ساتھ جذبہ ایمان کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ آپ اگر ہمیں برکے خماد تک جانے کا حکم دے ہم آپ کے پیچھے پیچھے وہاں تک جانے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا جواب نہیں دیں گے۔ من حیث القوم، صحابہ کرام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ارض مقدس اللہ تمہیں دے گا، فلسطین تمہیں دے گا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج وہ فلسطین جو مسلمانوں کا ہے، وہ خطہ، وہ غزہ جہاں آج مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا جاتا ہے، ان بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، پوری امت من حیث القوم ان کمزور اور مظلوم مسلمانوں کا نہ دفاع کرنے کو تیار ہے، نہ ان کا پشتیبان بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ خطہ ہمارا ہے،
یہ ارض مقدس، یہ نبیوں کی سرزمین جس کو عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی نے ہمارے جھولی میں ڈال دیا تھا، آج ہم نے اس بنی اسرائیل کو جس کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ہم سن رہے ہیں، جو انہی کی اولادیں آج اسی خطے پر قابض ہیں، ان کا حق نہیں ہے وہاں پر، یہ اس خطے کے وارث نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے نبی سے یہ کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔ یہ تو ہم مسلمان تھے کہ جنہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر ارض مقدس کو دوبارہ وہ عزتیں عطا فرمائیں، اس کو دوبارہ وہ مقام اور مرتبے دیے جو نبیوں نے ان خطوں کو دیے تھے۔ ان زمینوں پر ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، یہ مسلمانوں نے اس جگہوں کو عزت دی تھی۔ آج آپ اور میں بھی سوچیں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو ذرا بھی پرواہ ہے مسلمانوں کے اس ظلم کا کہ جو مسلمانوں پر ڈھایا جاتا ہے۔ اکثریت کی حالت بنی اسرائیل والی ہے، اکثریت کی حالت اس وقت من حیث القوم کہ ہمیں کیا لگے، مرتا ہے کوئی مرتا رہے، کوئی جاتا ہے جائے، مسلمانوں کے ملکوں کے ملک کافر ہڑپ کر جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا ایک خطہ جو فتح دیا اللہ نے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ارض افغانستان کی، آج اس کو معاشی طور پر اتنا مفلوج کیا جا رہا ہے کہ افغانی دوبارہ سے پھر اقتدار کے اندر دوبارہ قوت میں نہ آ جائے۔ من حیث القوم ہماری کیا حالت ہے؟ یہ قصے قرآن مجید کے صرف سننے اور مزے کے لیے نہیں ہے، اس کو ٹٹولے اور اپنے آپ کو دیکھیں ہم کن لوگوں میں کھڑے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ ان کے نبی نے ان کو کہا کہ چلو اللہ کا حکم ہے، تم نے لڑنا ہے، اور بنی اسرائیلیوں کا رویہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور اس زمین کو حاصل کرو۔ یہ ہم پر قرض ہے کہ آج ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، ہم ان کے لیے درد رکھیں۔ ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم اہل کشمیر کو وہ ظلم سہتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی داد رسی کرنے کے لیے ہم ان تک آواز تو پہنچائیں کہ یہ خطہ پاکستان ہم جیسے بھی ہے مفلوق الحال ہے، ہمارے حکمران نااہل ہیں، ہم دنیا کے قرضوں میں دبے ہوئے، لیکن ایمانی قوت اتنی ہے کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پوری دنیا نے جن کو دہشت گرد کہا افغانستان کے لوگوں کو، آج پاکستان الحمدللہ پیچھے ہے، لیکن ہماری عوام کا رد عمل ہونا چاہیے تھا، حکومتوں کو مجبور کرتے کہ ہم اپنے آج یہ وقت ہے مسلمانوں تم پر، یہ تمہارا ہمسایہ ملک ہے، وہ وقت ہے کہ تم انصار اور صحابہ کا وہ کردار ادا کرو۔ وہ تمہارے مہاجر بھائی جو سالوں سے حالت جنگ میں تھے، جو خالی جوتے پہن کر اپنے خشک روٹیاں کھا کھا کر دنیا کی سپر پاور کو چنے چبوا دیے، آج وقت ہے کہ ہم مسلمان انصار اور مہاجر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو جو افغانستان میں ہیں اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی زکاتوں سے اپنے مالوں سے ان کمزور مسلمانوں کی مدد کریں، اس خطے کو وہ طاقت بخشیں کہ دنیا دوبارہ ان مسلمانوں پر ظلم نہ ڈھا سکے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم انصار اور مہاجرین والا کردار ادا کریں، لیکن افسوس جس کو یہ پرواہ ہو، لوگوں کو احساس اب بھی نہیں ہے، لوگ تو اس فتح کو بھول چکے۔ لیکن یاد رکھیے یہ تاریخ دوبارہ دہرائی نہیں جاتی، یہ تاریخ اللہ نے دہرائی ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں جن کو اللہ نے یہ زندگی دی کہ ہم نے یہ دن دیکھے، ورنہ مسلمان 150 سال سے اتنی بڑی فتح دیکھنے کو ترس گئے تھے، ہمیشہ ظلم دیکھا، ہمیشہ مار کھائی، ہمیشہ برما میں لٹتی ہوئی مسلمانوں کی عزتیں اچھلتی ہوئی دیکھی، ہمیشہ ہم نے درد بھری داستانیں سنی۔ یہ تو اللہ کا انعام ہوا کہ ہمارے کانوں نے یہ بات سنی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ آج یہ وقت ہے کہ یہ قوم انصار اور مہاجر کا کردار ادا کرے، جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج بھی اللہ کی قسم وہ آتے ہیں آپ کے پاس، دنیا کے کسی کافر، دنیا دیکھ رہی ہے، کیا امریکہ کے پاس یہ تال باندھ جائے تو کیا ڈالروں کے منہ نہیں کھل جائیں گے؟ G6 G20 دنیا کے طاقتور ملک، کافروں کے ملک
یہ مسلمان طالبان ان کے پاس چلے جائیں تو کیا کافر اپنے ڈالروں کے منہ کھول کر ان سے نہیں کہیں گے کہ جمہوریت کو لاؤ اپنے ملکوں میں، ہمارے فیصلے مانو، جو کہو گے تمہیں دیں گے، عمارتیں بھی ملیں گی، سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں بھی دیں گے؟ لیکن وہ اللہ کے مجاہد بندے کہتے بھوکے مر جائیں گے، جس کے لیے شہادتیں دے دے کر، قربانیاں دے دے کر، جس خطے کے لیے ہم نے اس کو ارض مقدس اللہ کی زمین بنانا ہے، اس کا نظام اور منشور اللہ کا کتاب قرآن مجید ہوگا۔ ہم تمہارے ڈالروں پر تھوکتے بھی نہیں ہے، ہم یہاں پر نظام لائیں گے تو ایک اللہ کا لائیں گے۔ یہ تاریخ اللہ نے دہرائی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ عقل مندوں کے لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے ان کو کھڑا کرنے کے لیے۔ 1000 راتیں بندہ عبادت کرتا رہے، ایک 1000 رات، ہزاروں راتیں جاگ کر ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، اور اس کے مقابل ایک مجاہد اللہ کی راہ میں چند گھڑی کا پہرا دے دے، یہ عبادت گزار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جن لوگوں نے جہاد کے اوپر اعتراضات کیے اور انکار کر دیا جہاد کا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے یہ مقدس فریضہ اپنے نیک بندوں کو دیا ہے۔ یہ شراب نوشی کرنے والے، عیاشیاں کرنے والے، یہ ڈالروں پر پلنے والوں کا کام نہیں ہے جہاد کرنا۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندے جو اس زمین کے اوپر ہیں، جن سے ہم نے کام لینا ہو، ہم ان نیک بندوں کو یہ نیک فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دنیا کے لوگ رلتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، پیسوں کے لیے رلتے پھرتے ہیں۔ یہ دنیا کا عام سا شخص، دنیا جس کو جانتی بھی نہیں، کپڑے بھی برانڈڈ نہیں پہنتا، جوتی بھی ردی جیسی ہے، کلاشنکوف کندھے پر لٹکا کر افغانستان کے محاذوں پر کھڑا ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا ساری اس کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہم مت سمجھیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وہ وقت نہیں، کون کسی کی ٹینشن لیتا پھرے، مجھے تو اپنے گھر کے بجلی کے بل اور دکان کے کرایوں کی اور مارکیٹوں کے نیچ اوپر کی اور حالات کی اور دنیا کی سیاستوں کا بڑا ہے۔ یاد رکھیے سیاست جو نبیوں نے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، فرمایا تم سے پہلے اس زمین پر جتنی قومیں آئیں ان کے نبی ان کی سیاست کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بطور حکمران اللہ نے ان پر مسلط کر دیا کہ موسیٰ تمہارے لیڈر ہیں، تمہیں عقیدہ بھی سمجھائیں گے، تمہیں ارض مقدس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، موسیٰ علیہ السلام ہی تمہیں اللہ کی طرف لے کر آئیں گے۔ یہ موسیٰ نبی کو اللہ نے حکمرانی عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو کہا، لیکن اتنے نالائق اور اتنی گئی گزری قوم تھی، معجزے دیکھ آئے، لوگ نعمتیں دیکھ آئے، اس کے باوجود کیا کہا، اے موسیٰ ہم سے نہیں ہوتا، تم جاؤ تمہارا رب جائے۔ یہ کیفیت ہو چکی، اور یاد رکھیے ایسی کیفیت آج میری اور آپ کی تو نہیں ہو گئی جو بنی اسرائیل کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کا جواب سنا تو اللہ رب العالمین سے کہا، یا رب یہ کیسی قوم بنی اسرائیل، نعمتیں معجزے دیکھ لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس قوم کو 40 سال کی سزا دی کہ 40 سال اب اس میدان طے کے اندر تم بھٹکتے رہو، نہ تمہیں کوئی زمین ملے گی، نہ تمہارا کوئی والی وارث ہوگا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے، تم نے اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، تم ارض مقدس میں داخل نہیں ہوئے، اب 40 سال تم اس میدان کے اندر گھومتے رہو، کوئی جگہ تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ یہ سزا اللہ نے بنی اسرائیل کو دے دی۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ رب ہے، وہ رحمان ہے۔ آج جیسے ہم پر اللہ کی نعمتیں پھر بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم شریعت کی کتنی چیزوں کو پس پشت ڈال چکے، اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس۔ بنی اسرائیل باوجود اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس نافرمانی کے بعد ان کی توبہ کو دیکھا اور پھر ان پر انعامات من سلوہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا کہ اب 40 سال سزا کے ہیں تو یہاں میدان کے اندر، صحرا کے اندر کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، تو لو اللہ تمہیں من سلوہ دیتا ہے، جنت کے خزانوں میں سے، جنت کے کھانوں میں سے یہ کھانا اللہ تمہیں دیتا۔ من سلوہ اللہ نے عطا کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے
کھانے کا بندوبست تو ہو گیا، اب پانی کا کیا کریں؟ بنی اسرائیل موسیٰ سے کہنے پانی کا کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، اللہ نے 12 چشمے وہاں سے جاری کر دیے کہ لو تمہارے 12 نقیب ہیں، 12 قبیلے ہیں، اب ان 12 کے لیے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ سایہ نہیں ہے، یہ میدان ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، تو ہمیں تپتی زمین پر ہم کیسے رہیں گے، کیسے سفر کریں گے؟ اے موسیٰ رب سے کہو ہمارے لیے سائے کا بندوبست کر دے، یہ اتنی لاڈلی قوم اللہ کی، اللہ رب العالمین نے من سلوا بھی دیا، ان کو پانی کا بندوبست کیا، جب سفر کرتے، جب گرمی کی تپش ہوتی تو زمین پر ان کے لیے بادل کو ایک سائبان مقرر کر دیا کہ جب یہ سفر کریں تو ان کے اوپر ایک بادل بھی ان کے اوپر چلے گا۔ اس قوم پر اللہ نے یہ انعام کیا، نعمتیں دی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے آزادی دے دی، ملک مل چکا ہے، خطہ۔ اے موسیٰ اللہ نے وعدہ کیا تھا شریعت کا، تو آپ ہمارے پاس اللہ سے بات کیجئے، شریعت لائیے، ہم عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور پر گئے، پیچھے سے انہی کی قوم میں سے ایک شخص سامری، یہ جو لوگوں کے ہاتھ چیک کرنے والے نجومی بنے پھرتے ہیں اسی طرح کا سامری، نام کلمہ گو تھا، پڑھتا اسلام کا نام تھا، موسیٰ کا پیروکار، لیکن شیطان دل میں تھا۔ کہنے لگا ساری قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چلے گئے، ساری قوم کو جمع کیا، کہتا ہے کہ موسیٰ تو گئے ہیں رب سے نماز کے طریقے، عبادت کے طریقے پوچھنے، حج کیسے ہوگا، نمازیں کیسے ہوں گی، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا اس وقت تک کے لیے کوئی الہ نہ بنا لیں۔ تمہیں اللہ نے اتنا سونا چاندی، فرعون غرق ہوا سمندر میں تو اس کا سارا سونا چاندی اور اس کے جواہرات سارے اللہ نے تمہیں دیے، ساری زمین کے تم وارث تھے، لاؤ اپنا سونا، سارے لوگوں کا سونا جمع کیا، اس کو آگ میں پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا، بچڑا بنا دیا، اور اس کے اندر اپنے جادو سے ایک ایسی آواز بھر دی کہ کوئی بھی ترکیب چل دی کہ اس کو وہ ہلاتا یا کوئی حرکت دیتا تو اس میں سے گائے کے بولنے کی آواز آتی۔ اب یہ ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہے، لوگوں کو پوجتے ہوئے دیکھا، تو سوچ وہی تھی، بے شک نبوت آ گئی، اسلام مل چکا، لیکن ذہنی پستی بنی اسرائیل کی اتنی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جب اس بچڑے نے آواز نکالی گائے والی تو فوراً کہنے لگے یہ تو ہمارا الہ ہے، یہ تو ہمارا رب ہے، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ رب العالمین نے یہ سارا قصہ سنا۔ اے موسیٰ تیری قوم تو پھر دوبارہ اسی گمراہی میں لگ گئی، فوراً غصے میں واپس آئے، اپنے بھائی ہارون کو پکڑا کہ تم نے اس قوم کو کیوں نہ سمجھایا، داڑھی سے پکڑا، سر کے بالوں سے، تم نے کیوں نہ سمجھایا اس قوم کو کہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، ملک دے دیا، تمہیں اللہ نے فرعون سے نجات دے دی۔ قرآن ہے اللہ کا، پڑھیے، میں آپ کو اس کی تفسیر سنا رہا۔ اے ہارون تو نے کیوں نہ سمجھایا؟ کہا بھائی میں نے ان کو بہت سمجھایا، مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، تو میں نے انتظار کیا کہ ایک فتنے میں پیدا نہ ہو جائیں، تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، آپ آ چکے ہیں، اب آپ ان سے بات کریں۔ اللہ نے ان پر اس گناہ کے بدلے، یہ اسی لیے ہم نے اپنے خطبے کی شروع میں کہا تھا کہ سوچ انسان کی، آج دیکھ لیں ہم ہندوستان سے الگ ہوئے، ہمارے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے پاکستان میں، ہمارے دادا نے پردادا نے دیکھا ہوگا ہندوستان، وہاں سے آزادیاں، ہمارے ماں باپ وہ تو یہیں پیدا ہوئے، ہم بھی یہیں پیدا ہوئے، لیکن آج ہماری شادیوں میں کتنے ہندوانہ رسم و رواج، اگرچہ ہم الگ ہو گئے، خطہ الگ مل گیا اور بنیاد بھی یہی تھا، وہ الگ ہم الگ، لیکن آج بھی ہمارے اندر ہندوانہ رسم و رواج، تیل مہندی کا سب کچھ ہے۔ اگرچہ بنی اسرائیل آزاد ہو چکے تھے فرعون سے، لیکن سوچ وہی تھی ان کی غلامانہ کہ انہی کے نظاموں کو، کافروں کو، ان کے نظاموں کو پسند کرتے تھے، اور سو دیکھ دیکھ کر سوچ ان کی غلامانہ تھی۔ اور آج بھی لوگ نہیں نکلتے، آپ جس کو جو مرضی جا کے کہہ لیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی بھی یہی کیفیت تھی، جو آج ہمارے سامنے ایک مثال یہ ہندوستان اور پاکستان کی۔
کہ 70 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی عادات آج ہمارے اندر، اگرچہ ہم الگ ہو چکے ہیں ان سے۔ تو بنی اسرائیل کی بھی یہی حالت تھی، اگرچہ الگ ہو چکے تھے لیکن فرعون کی قوم کو جس طرح کرتے دیکھا، اس کی عقیدت اور محبت دل میں تھی، احترام دل میں تھا۔ کافروں کے لیے جذبات آج بھی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، کافروں کے نظاموں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ان کے دیے ہوئے پروٹوکولز، ان کے نظاموں کو، ان کی دفعات کو جو ہمارے قانون میں لاگو ہوتی، ان کے بنائے ہوئے سسٹموں کو بلکہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسلام کا بنایا ہوا نظام اور قانون ان کو پسند ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قصے بیان کر کر کے امتوں کی، لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ تو محترم بھائیو، وقت ہو چکا ہے، تو ہم موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، اس کو اللہ نے عروج دیا، قومیں دی، نعمتیں دی، پھر اس قوم نے وہی شرک کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، پھر ان کو سزا دی گئی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ اپنی گردنیں خود کاٹیں گے۔ یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ آج ہمارے اوپر یہ عذاب نہیں ہے کہ ہم میں سے جو شرک کرتا ہے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا اپنی زندگی میں، یہ ہم پر اللہ کی نعمت ہے۔ اس قوم پر یہ عذاب اللہ نے اتارا کہ جس نے شرک کیا ہے اب اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹے گا۔ بہرحال اس قوم کو احساس ہوا، بنی اسرائیل کو، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی اس توبہ کو قبول کر لیا۔ تو پھر اللہ نے ان کو تورات، اکٹھی تورات، انشاءاللہ ہم اس سے آگے اپنا خطبہ جمعہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ زندگی رہی تو اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج ہیپی نیو ایئر کے نام سے، کرسمس کے نام سے جو مسلمان کرتے ہیں ہمارے سامنے، ان کی عقیدتیں ان کو کرنے دیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم بنی اسرائیل والے رویے اپنے اندر سے دور کریں کہ جو ہے بس چلنے دو، اسلام اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام کی وقت ہے، باقی کسی دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ہمیں اسلام کی نعمت اللہ نے دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے ہماری اصلاح فرمائی ہمیں